السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیا کے موضوع پہ آج ہماری حدیث کا درس ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ حیا کے معنی کیا ہیں۔ حیا کے جو روٹ ورڈز ہیں اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا ایک نام بھی ملتا ہے، حی، یعنی جو زندہ ہے اور زندہ رکھنے والا، یعنی مستقل زندہ، ہمیشہ کے لیے زندہ، اور جتنی بھی چیزوں کو زندگی دی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو اس لحاظ سے حیات میں بھی حیا مضمر ہے۔ تو حیات وہی زندگی پاتی ہے، اصل زندگی یا اصل حیات وہ ہے جس میں حیا ہو۔ تو حیات میں حیا مضمر ہے، وہی فرد اور معاشرہ زندہ رہتا ہے جس میں حیا باقی ہے۔ تو کلمہ توحید کا اقرار کرتے ہی حیات بدل جاتی ہے، کیونکہ اپنے رب کی نافرمانی سے حیا آتی ہے۔ انسان جس قدر اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوتا جاتا ہے، حیا سے عاری ہوتا جاتا ہے۔ بے حیائی کا پہلا مظہر لباس سے بے نیازی کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ حیا نہ رہے تو وفا بھی نہیں رہتی، معاملہ اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ ہو یا انسانوں کے رب کے ساتھ۔ اسلامی تہذیب و تمدن کی بنیاد حیا ہے، جو افکار، اقوال، اعمال سے تعلق رکھتی ہے۔ جس میں حیا نہ رہے تو پھر اس سے کسی خیر کی توقع رکھنا بیکار ہے، اس لیے خیر کی طلب ہے تو حیا کا کلچر عام کرنا ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہماری سمجھ میں آ گئیں کہ حیات وہی کارآمد ہے جس میں حیا ہو، اور جو حیا کے بغیر حیات ہے وہ تو جانوروں جیسی حیات ہے، کیونکہ انسانوں اور جانوروں میں جو امتیاز ہے وہ حیا کا ہے اور لباس کا ہے۔ تو حیا کا تقاضا ہے کہ انسان لباس پہنے۔ تو یہ حیا کی اہمیت ہو گئی اور حیا کے معنی ہو گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حیا کی قسمیں کیا ہیں۔ حیا کی قسمیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی حیا تو انسان کو، جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ کلمہ توحید کا اقرار کرتے ہی حیات بدل جاتی ہے، کیونکہ اپنے رب کی نافرمانی سے حیا آتی ہے۔ سب سے پہلے تو انسان کو اپنے رب سے حیا آتی ہے کہ وہ جس کا کھاتا ہے اور جس نے پیدا کیا ہے، جو اس کا رب ہے، اس کے سامنے اس نے جانا ہے، اس کو جواب دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر چیز کا حساب لینا ہے۔ تو یہ حساب کا خوف اس کو حیا، اس کے اندر حیا ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے جا کے اپنی نعمتوں کا حساب دینا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور حیا ہے جو وہ انسان کو اپنے آپ سے ہوتی ہے، یعنی انسان ہونے کے ناطے بھی اس کے اندر حیا مضمر ہوتی ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مقام دیا ہے، اس مقام کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی عزت نفس کی حفاظت کرے، اور اپنی اس بڑے پن کا، اور اللہ نے جو اس کو اعلیٰ مخلوق بنایا ہے اس کی حیا اور اس کی لاج رکھے، یعنی لاج رکھے کہ اللہ نے اس کو جس مقام پہ رکھا ہے، اس مقام کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کی حیا رکھے اور اس کی لاج رکھے اور اس کا تقاضے پورے کرے۔ تو جیسے عام ہم لوگوں میں یہ بات چیت کرتے ہیں جب کسی سے، کہ اس کے اندر تو حیا ہی اٹھ گئی ہے، اس کو تو اپنے رشتے کی بھی حیا نہیں ہے، اس کو اپنے مقام کی بھی حیا نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں، انسان کو انسانیت کا جو مقام ملا ہے اس کی بھی اس کے اندر حیا ہونی چاہیے۔ اس کے بعد حیا آتی ہے انسان کے ان فرشتوں سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے دائیں بائیں لگا دیے ہیں، جو اس کا حساب کتاب رکھ رہے ہیں، اس سے حیا آتی ہے۔ پھر اس کو اپنے رشتوں سے، بزرگوں سے حیا آتی ہے، لاج آتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں۔ تو جو انسان اپنے آپ سے حیا نہیں کر سکتا، جو اپنی عزت نفس کا خیال نہیں رکھ سکتا، جو اپنی انسانیت کی لاج نہیں رکھ سکتا، وہ دوسروں کی کیسے رکھے گا؟ تو شرم و حیا اسلام کا زیور ہے۔ اسلام دین فطرت ہے جو ہمیشہ انسانیت کی بھلائی اور عظمت و تعظیم کا درس دیتا ہے۔ اعلیٰ اخلاق و کردار کی تکمیل کے لیے حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ ایک وقت تھا جب معاشرے میں انسانیت سوز رویہ روا رکھا جاتا تھا، عورت کی عزت کو تار تار کیا جاتا اور اپنی ہوس کا نشانہ بنایا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو عزت نفس برابر کی دی جیسے کہ ایک مرد کو دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور قرآن پاک جیسی بے مثل کتاب سے نوازا تو انسانیت کی معراج اس کے اندر رکھ دی، اور وہ تھی شرم و حیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں میں برائی اور بے حیائی کے فروغ کی انتہائی سخت الفاظ سے مذمت فرمائی، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، جیسے کہ ہم نے سورہ النور میں پڑھا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے کہ ایمان کے 70 سے زائد درجے ہیں اور حیا بھی ایک اہم درجہ ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مسلمان میں حیا ختم ہو جائے تو پھر وہ جو مرضی آئے کرے، یعنی جو گناہ کر سکتا ہے، جو بھی برائی کر سکتا ہے، اس کے لیے آسان ہے۔ یہ مشکات کی ایک حدیث ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان آپس میں لازم و ملزوم ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک چلا جائے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔ یہ ترمذی کی ایک حدیث ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور جانوروں کو جس چیز میں امتیاز رکھا ہے وہ یہی شرم و حیا ہے، اور یہ باطنی لباس انسان کے جسم کو بری خصلتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ مرد و خواتین کے لیے شرم و حیا ایک ایسا انمول خزانہ ہے جو ان کے دائمی عزت و وقار کا باعث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو جس بنیاد پہ قائم کیا ہے وہ حیا ہے، یعنی وہ حیا جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ حیا جو ہے اپنے آپ سے بھی اور ان فرشتوں سے جو ہمارے اعمال نامے کو تیار کر رہے ہیں، اور ایک حیا وہ ہوتی ہے جو وعدہ پورے کرنے کی بھی ایک حیا ہوتی ہے کہ کسی کے اندر مروت نہ رہے، تو اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر حیا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پردہ میں رہنے کی چیز ہے، کیونکہ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے بہکانے کے لیے موقع تلاش کرتا ہے۔ ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ عورت کو پردہ میں رکھنے کی اس قدر اہمیت اس لیے دی گئی ہے کہ اس کے لیے عبادت میں بھی پردہ کا حکم ہے، یعنی عبادت بھی کرے گی تو وہ پردے میں کرے گی۔ جیسے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کا کمرے میں نماز ادا کرنا آنگن میں نماز ادا کرنے سے بہتر ہے، اور اندرونی کوٹھڑی میں نماز ادا کرنا کمرے کی نماز سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ عورت جس قدر بھی پردہ کرے گی اسی قدر اس کے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چھپی ہوئی چیزوں کی اہمیت زیادہ بتائی ہے کہ جو بھی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو ہم چھپا کے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی چھپا کے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ خود بھی پوشیدہ ہے۔ تو ان چیزوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں عورت ایک قیمتی چیز ہے جس کو چھپا کے رکھا گیا ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ صرف عورت ہی نہیں پردے میں رہے گی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نابینا شخص سے بھی پردہ کرو۔ یعنی یہ ایک واقعہ ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام سلمہ بیٹھی ہوئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نابینا تھے، اور اس وقت حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ جب وہ آئے تو اس وقت پردے کا حکم آ گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں خواتین سے کہ پردہ کر لو، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو نابینا ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو نابینا ہیں، آپ تو نابینا نہیں ہو۔ یہ سنن ابو داؤد کا ایک قصہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ خواتین کو بھی مردوں سے پردہ کرنا چاہیے اور نگاہ نہیں ڈالنی چاہیے۔ یہ جو ایک عام بات بنی ہوئی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو تماشا دکھایا تھا حبشی کرتب کرنے والے لوگوں کا، تو ہم ڈرامے دیکھ سکتے ہیں، عورتیں جو ہیں وہ مردوں پہ تبصرے بھی کر سکتی ہیں اور بڑے شوق سے دیکھ سکتی ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کو بھی مردوں کے بارے میں اپنی نگاہ نیچی رکھنی چاہیے اور اس راستے پہ نہیں جانا چاہیے جس سے خطرہ ہی خطرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی اور پردے میں رہنے کی اور اس کی اہمیت کی اور حیا کی اہمیت کی ہمارے اندر ایسی شوق اور جذبہ ڈال دے کہ ہم اس کے بغیر نہ رہ سکیں۔ ہم خود بھی ایسے کریں، عمل کریں ان باتوں پہ، اور دوسروں کو بھی ہم اس
ان باتوں پہ عمل کرنے کی توجہ دلائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بہت، اللہ تعالیٰ ہمیں جو علم عطا کرے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی بات انشاءاللہ اگلے حصے میں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔